فضائل ہم نے سنے تھے، اور روزے میں سحری اور افطاری کی جاتی ہے۔ سحری کو برکت والا کھانا کہا گیا، تو اگر یہ پورے سال کی روٹین بن جائے تو آدمی کی صحت اچھی ہو جائے کہ سحری میں کھانا کھائے اور پھر افطاری کرے۔ ہاں، روحانیت بھی ملتی ہے، مزہ بھی آ جاتا ہے، اور جسمانی بھی بہت سارے فائدے، فضول چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جتنا باڈی میں گند بھرا ہوتا ہے نا، جو برے فیٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہم ایکسٹرا کھاتے ہیں نا، وہ ایکسٹرا کہاں جاتا ہے؟ جیسے کچرا ہوتا ہے نا، گھر کا کچرا ایک جگہ جمع ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی کچرے کی صورت میں جسم پہ چربی چڑھتی رہتی ہے، تو یہ ہماری اسکن کے نیچے جمع ہوتی رہتی ہے، تو یہ سارا قسم کا وہ کچرا ہوتا ہے۔ تو کچرا جہاں ہو جائے تو پھر اس کچرے سے اسمیل بھی ہوتی ہے، اس کچرے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یوں ہی ہمارے اندر بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں۔ فیٹی لیور ہو جاتا ہے، جگر کے اوپر چربی چڑھی، پہلے اندر چڑھتی ہے پھر باہر نکلتی ہے۔ تو جن کی باہر نکلی ہوتی ہے، توند نکلا ہے یا ویسے چربی پوری جسم پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ یہ نہ سمجھے صرف باہر ہی ہے، وہ پہلے اندر اپنا کام کر رہی ہے، کر چکی ہے، اس کے بعد پھر باہر نکلی ہے۔ تو وہ جو فضول کچرا ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے روزے رکھنے کی برکت سے۔ لیکن ایسا ہو کہ سحری افطاری میں احتیاطیں کریں، ایسا نہ ہو کہ صبح بھی دبا کے کھایا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، شام کو خوب ڈٹ کے کھایا کہ جی سارا دن بھوکا رہتے، پھر وہ فائدے نہیں حاصل ہوں گے۔ سحری افطاری میں بھی احتیاط کرنی ہے، اس خوف سے زیادہ نہیں کھانا کہ میں بھوکا رہوں گا، صبح بھی زیادہ کھا لیا، شام کو زیادہ کھا لیا کہ میرا روزہ تھا، خوب پکوڑے سموسے اس طرح کی جو صحت کے لیے خطرناک چیزیں ہیں وہ کھائیں، الٹا فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو روزہ جو ہے ہماری بخشش اور مغفرت کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جسمانی صحت و تندرستی کا بھی ضامن ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صوم و تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کے بہت ساری پھر احتیاطیں بھی ہیں کھانے پینے کی، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سحری میں کیا کھانا ہے اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانی چاہیے، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اب سحری میں کیا کھائیں؟ سحری کرنا سنت بھی ہے، سنت کی نیت سے اگر کریں گے ثواب زیادہ ملے گا، اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے۔ اب سحری میں دودھ اور اس سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کیجیے، چکی کے آٹے کی روٹی، دلیا یا باسمتی چاول یا دال روٹی وغیرہ استعمال کیجیے، اس سے بھوک دیر میں لگتی ہے۔ دہی جو ہے یہ اچھا ہے، توانائی برقرار رکھتا ہے۔ کوشش کر کے دہی گھر میں بنا لیں، کیونکہ گھر میں بنائی ہوئے دہی میں کیلشیم زیادہ ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ، الائچی یا خوبانی شامل کر کے کھانا اور لسی پینا بھی مفید ہے۔ سحری تاخیر سے کریں، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ ٹائم بھی ختم ہو جائے۔ بغیر شکر والے جوس یا دودھ والے جوس پیجیے کہ پیاس اس سے کم لگتی ہے۔ چینی سے بچیں، شکر اگر میٹھے کا دل کرے بھی تو بہترین میٹھا پھر کھجور ہے یا شہد ہے، یا پھر کچھ فروٹس بھی زیادہ کھانا نقصان دہ۔ یہ سمجھتے ہیں روز ہم اتنا فروٹ کھاتے ہیں تو بڑی صحت کے لیے اچھا ہے، زیادہ کھائیں گے تو زیادہ شوگر کا مسئلہ اور کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ نارمل ایک مقدار میں کھانے چاہیے، اور جب میٹھے کا دل کرے بھی تو پھر میٹھے کے لیے جو نیچرل میٹھی چیزیں ہیں جس طرح کھجور وغیرہ ہے، شہد ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ وائٹ شوگر جو ہے یہ تو زہر ہے نا، اس کے سخت نقصان جہاں اور نقصانات ہیں، ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے دماغ بندے کا کمزور ہو جاتا ہے، کہ دماغ کی انفلیمیشن پیدا کرتی ہے، دماغ کی سوجن پیدا کرتی ہے، موٹا دماغ ہو جاتا ہے، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آج کل اوورآل ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے، چیزیں یاد ہی نہیں رہتی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے چینی کا استعمال، چائے میں چینی کا استعمال، اور ویسے چیزوں میں میٹھا کھانا، میٹھے چاول کھانا، حلوہ کھانا، جتنا بھی میٹھا، یہ چینی جس شکل میں بھی اندر جائے گی، جہاں یہ اور تباہیاں مچائے گی، ہڈیوں سے کیلشیم کھینچ لے گی، ہڈیوں سے اور بھی جتنا میگنیشیم ہے، زنک ہے، جتنا فائدے والی چیزیں ہیں وہ کھوکھلا کر دیتی ہے ہڈیوں کو، پھر ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد اور 100 طرح کے مسائل، اور ساتھ ساتھ مینٹل انفلیمیشن، دماغ کی جو سوجن کا بھی باعث بنتی ہے۔ سحری میں شوربے والا سالن استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو سحر و افطار میں پروٹین والی غذاؤں کے ساتھ دودھ والا شربت دیجیے۔ سحری میں پراٹھے کی بجائے روٹی پر اولیو آئل، زیتون کا تیل لگا کر رات کے بنے سالن کے ساتھ کھانا زیادہ مفید ہے۔ روزے کا دورانیہ
لمبا ہو تو پیاس سے بچنے کے لیے کھجور کے شیک میں ORS ڈال کر پی لیں، اگر دن بہت لمبا ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے۔ یہ پانی کی کمی سے محفوظ رکھے گی۔ شوگر کے مریض اگر سحری میں کھجور کھائیں تو بلڈ پریشر اور شوگر لیول ٹھیک رہتا ہے۔ کھجور قوت کو بحال رکھتی ہے۔ سحری میں کیلا کھانا بہت ہی مفید ہے۔ اب افطاری میں کیا کھانا چاہیے؟ روزہ رکھنے سے شام کے وقت کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، جبکہ کھجور کھانے سے جلدی توانائی بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ اور کھجور سے افطار کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ اگر ہم افطاری کھجور سے کریں گے تو فوری توانائی بحال ہو جائے گی۔ دن بھر نہ کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے، اور کھجور میں ایسی معدنیات اور نمکیات ہوتی ہیں کہ جو تیزابیت پر قابو پا لیتی ہیں۔ افطاری کے بعد کے اوقات میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے تاکہ دن کے وقت جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ روزہ کھولنے کے لیے کھجور، دہی، پانی یا تازہ پھلوں کے رس نوش کیجیے۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں پانی کی وافر مقدار موجود ہو، مثلا خربوزہ ہے، تربوز ہے، کھیرا، ٹماٹر، انگور، سنترا، پپیتا، انناس وغیرہ کا استعمال بہت مفید ہے، اور موسمی پھل جو ہیں وہ استعمال زیادہ کرنے چاہیے۔ افطاری میں ان غذاؤں کا انتخاب کریں جو معدنیات سے بھرپور، نرم ہوں، جلد ہضم ہونے والی ہوں۔ کولڈ ڈرنک، بازاری مشروبات کی بجائے روایتی مشروب، لسی پی لیں، شکنجبین پی لیں، فالسے کا شربت پی لیں، ملک شیک وغیرہ، یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے۔ افطار کے بعد نماز مغرب مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ بیمار حضرات، خصوصاً جو ذیابیطس یا دل کے امراض میں مبتلا افراد کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کھانا پینا چاہیے۔ سحر اور افطار میں متوازن خوراک ہی صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ سحری کے دوران ایک ساتھ بہت زیادہ پانی پی لینا نقصان دہ عمل ہے۔ اس عمل سے معدہ پانی سے بھر جاتا ہے جو اکثر وامٹ، الٹی کا سبب بنتا ہے۔ چینی یا مصنوعی شکر سے تیار شدہ غذاؤں کا زیادہ استعمال نقصان پہنچاتا ہے۔ سحری میں سادہ غذاؤں کا استعمال کریں، کوشش کریں مرغن یا پروٹین والی غذائیں یعنی گوشت وغیرہ کم کھائیں۔ ان کے کھانے سے دن کے اوقات میں پیاس زیادہ لگتی ہے۔ سحری میں اگر گوشت کا استعمال کریں گے اور خاص کر جب چکن کھائیں گے تو اس سے بہت زیادہ پیاس لگے گی۔ سحری میں چاول کھائیں گے تو بہت زیادہ پیاس لگے گی۔ ایسی چیزیں سحری میں نہ کھائیں جس سے زیادہ دن کو پیاس لگے۔ زیادہ نمک کا استعمال نہ کریں۔ گردوں کے مریض سحر افطار میں پانی کا استعمال رکھیں۔ تاہم ڈائلائسس کروانے والے افراد اپنے معالجین کی ہدایت پر پانی استعمال کریں۔ ہمیشہ بھوک لگنے کی صورت میں کھائیں۔ سیر ہونے کی حالت میں اوپر تلی ہوئی چیزیں وہ نہ کھائیں۔ تلی ہوئی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں۔ تلی ہوئی چیزوں سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے۔ سحری کے وقت روغنی غذائیں زیادہ مقدار میں کھانے سے خون میں شکر کی سطح بڑھ جاتی ہے، اس لیے شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض اپنے طبیب سے لازمی مشورہ کریں۔ پکوڑے، سموسے اور ان جیسی دیگر اشیاء کھانی ہی ہوں تو ہفتے میں ایک کا دن، وہ بھی کوئی صاف ستھری، ایسی نہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں بازاروں میں بنتے ہیں، سب سے ناقص گھٹیا گھی ہوتا ہے، اور وہی گھی یا آئل کئی دن چلاتے ہیں، مڑ مڑ کے اسی میں تلتے رہتے ہیں، تو سخت نقصان دہ ہو جاتا ہے، زہر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس طرح کڑک چائے، کافی، سافٹ ڈرنک اور ان جیسی دیگر مشروبات، مسالہ جات، تیز مرچ کھانے سے پرہیز کریں۔ سالن وغیرہ میں مرچ مسالہ نارمل رکھیں کہ تیز مسالے پیاس، سینے کی جلن، پیٹ کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ افطار کے وقت بہت ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں کہ روزے میں فوراً ٹھنڈا پانی پی لینے سے گیس، تبخیر معدہ، جگر کا ورم وغیرہ اس کا سخت خطرہ ہے۔ افطاری میں کھانا کم کھائیں، کیونکہ سارا دن بھوکے رہنے کے بعد اگر آپ کا جسم یکدم بہت زیادہ غذا حاصل کر لیتا ہے تو یہ پیٹ میں گیس پیدا کرنے سمیت معدے کے کئی امراض کو جنم دے سکتا ہے۔ تو یہ احتیاطیں ہمیں سحری افطاری میں کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ صحت اچھی رہے گی، پھر روزے کا ہمیں فائدہ ہوگا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو اس حدیث پاک پہ پھر انشاءاللہ صحیح عمل ہوگا، صحت ملے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔